الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. ان کو اس کا کوئی اختیار نہیں. یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بالا تر ہے. اور ان کے سینے جو کچھ چھپا کر رکھتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے. اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، مشکل کے وقت تو ہی بندوں کے کام آیا. مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، آتش کو تو نے فوراً ایک گلستاں بنایا. تو نے صدا الہی بگڑی کو ہے سنوارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا. الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا، ہے دو جہاں میں یا رب تیرا ہی بول بالا. پیغمبروں کی التجا نے تیری رحمت کو ہے ابھارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا.
یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یعقوب کو دوبارہ شکل پسر دکھائی۔ بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی راہ بنائی، تو نے صلیب سے بھی عیسیٰ کی جان بچائی۔ داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ 20ویں پارے میں سورہ قصص کی 3 آیات ہیں، 68، 69 اور 70۔ یہ جو مختلف مقامات سے میں قرآنی آیات کی تلاوت کرتا ہوں، یہ نہیں کہ وہ مضمون اسی جگہ موجود ہوتا، سارا قرآن کریم بھرا پڑا ہے، بدل بدل کر کبھی کسی جگہ سے کبھی کسی جگہ سے میں تلاوت کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہمارا ایمان ہے اس بات پر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 خوش نصیب ایسے ہیں جن کی دعائیں خدا رد نہیں کرتا۔ ان میں سے دعوت الصائم، ایک روزہ دار کی دعا ہے۔ آپ روزے کی حالت میں مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا دین سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور خدا کی عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں دل سے۔ ہمارے ہاں قرآن کریم کا درس پچھلے کئی برس ہوتا رہا اور الحمدللہ 2 مرتبہ پورا قرآن کریم مکمل ہوا اور کیسٹوں کی شکل کے اندر محفوظ بھی رہا، غالباً پہلی مرتبہ 1400 کیسٹوں کے اندر، اور دوسری مرتبہ کی تفصیل ہمارے پروفیسر صاحب بتا سکتے ہیں، کہتے ہیں 1150۔ پہلے جو درس ہوا کرتا تھا وہ کافی ٹائم میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا تھا، بعد میں پھر ایک ترتیب ایسی بنائی کہ وقت محدود کر لیا۔ تیسری مرتبہ بھی درس شروع ہوا، کچھ وقفے کے بعد الحمدللہ سورہ بقرہ مکمل ہوئی، اور بعض ہمارے ذات، کچھ ملکی، کچھ شہری، کچھ میرے ذاتی، جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے درس رکا ہوا ہے، اور میں خود سخت ذہنی طور پر اس دباؤ میں ہوں کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ آپ سے التجا ہے، میری اس دعا پر آمین کہیں اور دل سے کہیں کہ اللہ رمضان مبارک کے بعد ہمیں قرآن حکیم کا درس شروع کرنے کی اور اس کو پھر تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی اور مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ یہ التماس آپ سے بھی ہوگی کہ آپ اپنا نظم زندگی اس طرح ترتیب دیں کہ درس کے اندر آپ شرکت کریں۔ یہ بات مجھے کیوں کہنے کی ضرورت پڑ گئی کہ صحیح لطف آپ کو قرآن کریم کا درس کے اندر آئے گا۔ مسلسل جب آپ ساری آیتیں لگاتار پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ قرآن کریم کے انوارات آپ کے دل و دماغ پر پڑیں گے اور آپ خود محسوس کریں گے کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ اللہ اپنے رحمت کے ساتھ ہماری اس دعا کو، التجا کو، اس سوچ کو، اس خواہش کو قبول فرما لیں۔ اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے میں ذرا اپنی محترم خواتین سے، جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ جب اکٹھی ہوتی ہیں تو سوائے باتیں کرنے کے
کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ شکایت ملی ہے، چونکہ ہمارے گھر والے بھی ساتھ ہوتے ہیں وہاں، اور پھر کچھ عجیب مزاج پایا ہماری مسلمان خواتین نے، ہماری بہنوں نے۔ ہم دل سے ان کا احترام کرتے ہیں، کچھ بیٹیاں ہیں، کچھ بہنیں ہیں، کچھ مائیں ہوں گی، خدا انہیں سلامت رکھے اور ان کے دینی جذبے کو قبول فرمائے اور بڑھائے، اور ان کے گھروں کو ہدایت کے نور سے منور فرما دے۔ اپنی طبی افتاد کی بنا پر جہاں جاتی ہیں یہ باتیں بہت کرتی ہیں۔ اللہ کرے کہ رمضان کا مہینہ آپ میری اس دعا پر آمین کہیں کہ اللہ تعالی ہماری ان خواتین کو اپنی سوچ بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاص طور پر جب دینی باتیں ہو رہی ہوں تو اس وقت ہم تن یکسو ہو کر دین کی بات کو سنیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کے یہ دو طبقے، مرد اور عورتیں، مردوں کے مقابلے میں عورتیں دین کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اکثر گھروں میں رہتی ہیں، ان کو دینی مجالس کے اندر جا کر دین کی باتیں سننے کا موقع کم ملتا ہے، مقابلتاً مرد زیادہ سنتے ہیں، اس لیے ان کو دین کی سمجھ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ اپنے رحمت کے ساتھ آپ کو لے ہی آیا ہے یہاں بات سننے کے لیے، تو پھر میری تھوڑی سی التجا ہے، تھوڑا سا اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ یہ 1 گھنٹے کا جو بیان ہے اس کو یکسوئی کے ساتھ سنیں، پھر جی بھر کے گھروں میں جا کر باتیں کریں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعے کے بیان میں میں کچھ آپ سے پوچھوں گا اور جگا کر رکھنے کی کوشش کروں گا، جاگنا لازمی ہے۔ ابھی جب میں کچھ اشعار پڑھ رہا تھا تو سکوت طاری تھا، ایسا لگتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آپ حضرات کو۔ جب انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے تو اس میں بشاشت پیدا ہوتی ہے، اس میں ارتعاش ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن آپ کا سکوت اور خاموشی سے مجھے یہ بتا رہی تھی کہ شاید کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کسی دوسری زبان میں اشعار پڑھ رہا ہوں۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے میں جو گفتگو ہوئی تھی، کچھ یاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا؟ میں ہی شروع کر دیتا ہوں بات۔ توحید کیا ہے؟ یہی بات تھی نا۔ توحید جس کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، یہ ہے توحید۔ کس چیز میں ایک ماننا؟ وہ 4 چیزیں آپ حضرات کو یاد ہوں گی اور رہنی چاہیے۔ ذات میں بھی ایک ماننا، صفات میں بھی ایک ماننا، حقوق میں بھی ایک ماننا، اختیارات قدرت میں ایک ماننا۔ یاد رکھیے کہ جو حقوق کا لفظ میں بول رہا ہوں اس کو دوسرے لفظوں میں عبادات پہ تعبیر کریں۔ عبادت کس کا حق ہے؟ ہاں، تو عبادت کی ساری قسمیں یہ حقوق میں آتی ہیں، حقوق اللہ میں آتی ہیں۔ اس طرح جب میں اختیارات کی بات کرتا ہوں تو اس کو کبھی میں یوں تعبیر کروں گا، قدرت اور اختیار، یہ دونوں ایک چیز ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک ہے، منہ سے کہیں اور اللہ سے دل سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے دل پر لکھ دے اس کو، اور ہماری زبانوں کو کھول دے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک، اپنی صفات میں بھی واحد لا شریک، اپنے حقوق میں بھی، عبادات میں، حقوق میں، عبادات میں واحد لا شریک، اپنی قدرت اور اختیارات میں واحد لا شریک۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے جذبے کو قبول فرمائے اور نوجوانوں کو بھی اس سے بڑھ کر جذبہ نصیب فرمائے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو پہلی بات ہے ذات میں اللہ واحد لا شریک ہے، یہ ایسی بات ہے کہ جس طرح میں اور آپ اس بات کو مانتے ہیں اللہ ذات میں واحد لا شریک ہے، دنیا کے سارے مشرک ہماری طرح ہی مانتے ہیں اللہ کو۔ ابو جہل بھی اس طرح ذات میں واحد لا شریک مانتا تھا، آج کا جو ہندو ہے یہ بھی ذات میں واحد لا شریک مانتا ہے۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نام سنا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے یونیورسٹیوں کے اندر نام سنا ہوگا امام رازی کا. بہت بڑے فلسفی عالم تھے، بنیادی طور پہ یہ افغانستان کے رہنے والے تھے، لیکن پھر مصر وغیرہ میں جا کر آباد ہوئے، وہیں رہے. انہوں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی، اس کا نام ہے مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں، لیکن مشہور ہے تفسیر کبیر کے نام سے. عربی زبان کی تفسیر ہے، بڑی کمال کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آمین کہیں، اللہ آپ کو عربی زبان سے آشنا کر دے تاکہ آپ براہ راست اللہ کی کتاب سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آشنا ہو سکیں. امام رازی نے لکھا ہے اعلم انه ليس في العالم احد يثبت لله شريكا يساوي في الوجود والعلم والقدرة هذا مما لم يوجد الى الان. یہ جو عربی عبارت میں پڑھ رہا ہوں یہ طالب علم کے زمانے سے یاد ہے. اپنے اساتذہ جب بولتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل پر لکھ دیتے تھے. اس بات کو کہوں بیش 50 سال ہو گئے. انه ليس في العالم، دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں، احد، کوئی ایک بھی، یثبت للہ شریکن، جو اللہ کے لیے ایسا شریک مانے، یساویہ فی الوجود والعلم والقدرہ، کہ اللہ کے وجود میں، علم اور قدرت میں برابر مانتا ہو، ایسا دنیا میں کوئی ایک مشرک بھی نہیں گزرا. اما اتخاذ معبود سوى اللہ، اللہ کی ذات کو بالا تر ذات سمجھ کر نیچے کچھ چھوٹے چھوٹے اختیارات کے مالک، ففی الذاہبین الی ذلک کثرہ، اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے دنیا میں بے شمار بد نصیب گزرے ہیں، آج بھی ہیں اور کل بھی تھے. تو یہ بات متعین ہو گئی کہ ذات کے اندر اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہیں، اور یہ مسلمات میں سے میں اور آپ مانتے ہیں تو مشرک بھی اس بات کو مانتے ہیں. ذات جیسی ذات کوئی نہیں. پیچھے رہ گئے کتنی باتیں؟ 3. اللہ اپنے صفات میں بھی واحد لا شریک ہے. صفات کیا کیا ہیں؟ علم اللہ کی صفت ہے، سماعت سننا اللہ کی صفت ہے، خبیر ہونا اللہ کی صفت ہے، حی ہونا، حی لا یموت، حیات ایسی زندگی کہ اس پر موت نہ آئے، یہ کس کی صفت ہے؟ اور اس میں اللہ واحد لا شریک ہے. میں اور آپ بھی حیات ہیں، لیکن ہماری حیات عارضی ہے، کائنات کی حیات عارضی ہے، اور دائمی اور ابدی حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس واسطے اس صفت میں وہ واحد لا شریک ہے. کوئی اور ایسا نہیں جو ہمیشہ زندہ رہے. ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ کی. آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں. کوئی اور، یعنی اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. کیوں ایسا فرمایا؟ دلیل کیا ہے؟ فرما الحی، پہلی دلیل. اور اس لیے الہ نہیں کہ دائمی ابدی سرمدی زندگی کا مالک صرف اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں. جب کوئی اور ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں تو پھر الہ بننے کے لائق بھی نہیں. دائمی زندگی کا مالک اس کے سوا کوئی اور نہیں تو پھر الہ بننے کے لائق نہیں. دوسری صفت القیوم، وہ قیوم ہے. قیوم اسے کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے اور ساری کائنات کو بھی سنبھال رکھا ہے. قیوم کسے کہتے ہیں؟ جو ساری کائنات کو سنبھال رہا ہے. یہ آسمانوں کو سنبھال رکھا ہے. بولتے نہیں، کس نے سنبھالا ہے؟ کون سی دیوار اس کے نیچے ہے؟ کون سے ستون آسمانوں کے نیچے؟ ایک نہیں، دو نہیں، پورے 7 آسمان ہیں. اللہ نے اطلاع دی ہے. ان 7 آسمانوں کو کس نے سنبھال رکھا ہے؟ صرف اللہ ہی نے. القیوم، وہ ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے. جب ساری کائنات کو کوئی اور سنبھالنے والا نہیں تو پھر مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آئی؟ لا تأخذہ سنۃ، تیسری صفت، اس کو اونگ نہیں آتی.
اس کو اونگ نہیں آتی، اس کے سوا ساری کائنات کو اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اس پر اونگ طاری نہیں ہوتی اور نیند آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کچھ بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ ہاں واقعی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ آیت الکرسی اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو میں سمجھو سارے قرآن کا خلاصہ آپ نے سمجھ لیا۔ لا تاخذہ سنۃ، نیند کی ابتدائی حالت کا نام ہے اونگ، سنۃ، ولا نوم، مکمل غفلت میں چلا جائے تو اس کو نوم کہتے ہیں۔ اللہ پر نیند کی ابتدائی حالت بھی نہیں آتی، مکمل غفلت بھی نہیں طاری ہوتی۔ اگر اللہ کو نیند آ جائے تو یہ سارا جہان پل جھپکتے ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے سوا کوئی کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ بولیے، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ جب نیند آ جاتی ہے تو پھر نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ بولیے، اللہ کے سوا کوئی کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، اس کو نیند آ جاتی ہے اور نیند کے سبب سے نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ سوچتے ہوں گے کون ہے بھائی؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی ذات، بولیے کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ نے نہ کسی کو بنایا ہے نہ کسی کو بنائیں گے۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی مخلوق میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہادی سفر سے واپس لوٹ رہے تھے، رات کے وقت سفر کر رہے تھے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ حدیث کی معتبر کتاب مسلم شریف میں۔ کہاں لکھی ہے؟ مسلم شریف میں۔ رات کے پچھلے پیر سفر کر کر کے جب تھک گئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ذرا رک جاؤ۔ مجاہدین سے کہا پڑھاؤ کرو۔ کیا فرمایا؟ رک جاؤ، اپنے سامان گھوڑوں سے اتار کر تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، اور یہ ارادہ فرمایا کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے چلے جائیں گے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی۔ سیدنا بلال کو حضور نے فرمایا کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے جاگتے رہنا ہے، تم نے جاگتے رہنا ہے۔ ایسا ممکن تھا کہ حضرت بلال کو حضور حکم دیں تو وہ حکم کی تعمیل نہ کریں؟ صحابہ کا امتیاز ہی یہ ہے، صحابہ کا امتیاز ہی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں فرمائی۔ مسلمان دنیا میں پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، لیکن صحابہ جیسا مسلمان کوئی نہیں گزرا۔ صحابہ وہ تھے کہ نبی کی بات ان کے دل پر منقش ہو گئی، وہ جان دے سکتے تھے لیکن نبی کی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر کے اپنے سامان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ کے ذکر اذکار میں مشغول ہو گئے، تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ میرے آقا کا حکم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جگانا ہے سب کو۔ سب صحابہ سو گئے اور سب کے آقا بھی سو گئے، سب صحابہ بھی سو گئے اور سب کے آقا بھی سو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سیدنا بلال بھی تھکے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر جب بیٹھے تو ان پر بھی اونگ بلکہ نیند طاری ہو گئی۔ حضرت بلال بھی سو گئے، اتنے سوئے کہ صبح چڑھ گئی، آنکھ نہیں کھلی، کسی صحابی کی آنکھ نہیں، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ کی آنکھ بھی نہیں کھلی۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی،
جب سورج نکلنے لگا اس کی شعاعیں جب سب سے پہلے آقا نامدار کے چہرہ انور پر پڑی تو آپ جاگ پڑے. سب صحابہ میں سب سے پہلے حضور جاگے. سب سے پہلے کس کی آنکھ کھلی؟ حضور کی آنکھ کھلی. سیدنا بلال کو مخاطب کر فرمایا بلال تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی، یہ کیا کیا تم نے؟ اللہ اکبر. سیدنا بلال عرض کرنے لگے میرے آقا آپ پر قربان جاؤں میں بھی میرے ماں باپ بھی، جس ذات نے آپ پر جس ذات نے آپ پر نیند طاری کر دی اس نے مجھ پر بھی نیند طاری کر دی. چنانچہ اس وقت صحابہ کرام کو فرمایا وضو کرو. وضو کرنے کے بعد سیدنا بلال کو حکم ہوا کہ اذان پڑھو. قضا نماز ادا کی گئی. قصہ سنانا مقصود نہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں قصہ سنانے کا عادی کہ نہیں، لیکن یہ بتا رہا ہوں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جس پر اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی، اس کے سوا کوئی کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو سے اونگ بھی آ جاتی ہے نیند بھی آ جاتی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق دے. فرمایا جس کو اونگ نہیں آتی نیند نہیں آتی الہ بننے کے لائق بھی وہی ہے، اور جس پر اونگ آ جاتی ہے نیند آ جاتی ہے وہ الہ بننے کے لائق نہیں. اس لیے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. آپ کے پاس اگر کوئی عیسائی کوئی ہندو کوئی غیر مسلم آئے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ کیا کرو؟ یہ کہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھو، یا یہ کہیں گے روزے رکھو بھائی، عمرے کے لیے جاؤ حج کے لیے جاؤ. کیا کہیں گے؟ کلمہ پڑھو. کیا کہیں گے؟ بولے سب کیا کہیں گے؟ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا مانا؟ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں. الہ کون ہے؟ صرف اللہ. الہ کون ہے؟ صرف اللہ. دیکھیے آیت الکرسی کے اندر پہلے دعویٰ کیا اللہ ہو، لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. پھر اس کے لیے دلیلیں الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. پوری 10 صفات 10 دلائل بیان کی ہے اللہ لا الہ الا ہو کے لیے. جب کوئی دعویٰ پیش کیا جاتا ہے اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ نے اپنی توحید کے 10 دلیلیں دی ہیں کہ میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی اور الہ نہیں. ان وجوہ کی بنا پر میں الہ ہوں. بتاؤ دنیا میں کوئی اور ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ پھر آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. کیا 3 باتیں رہ گئی تھیں؟ اللہ اپنی صفات میں بھی واحد لا شریک ہے. اللہ اپنی صفات میں بھی واحد لا شریک ہے. اپنے حقوق یعنی عبادات میں بھی واحد لا شریک ہے. اپنے اختیارات یعنی قدرت میں بھی واحد لا شریک ہے. اب پہلے بات کرتے ہیں صفات کی. میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ علم کی ہے. آئیے ذرا قرآن کریم کی تھوڑی سی سیر کرتے ہیں. سورہ آل عمران
تیسرا پارہ، اس کی آیت نمبر 5 اور 6 دیکھیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس پر کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں، آسمانوں والی ہو یا زمین والی ہو۔ کیا کہا؟ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز اس پر مخفی اور پوشیدہ نہیں اور چھت سے چھپی ہوئی نہیں۔ آسمانوں کی جتنی مخفی چیزیں ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور زمین میں جتنی پوشیدہ چیزیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ ساری کائنات، ساری مخلوق سے جتنی چیزیں پوشیدہ ہیں، ساری مخلوق جن جن کو نہیں جانتی اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء، ایک ذرہ بھی کوئی مخفی اور پوشیدہ نہیں اللہ پر، فی الارض ولا فی السماء، زمین کا ہو یا آسمانوں کا ہو۔ کیا بتا دیا کہ سب سے کامل علم والی ذات کون ہے؟ میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت علم ہے۔ سب کچھ جاننے والی ذات اللہ کی ہے، کامل علم والی ذات اللہ کی ہے۔ زمین و آسمان کا کوئی ذرہ بھی جس سے پوشیدہ نہیں، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ایک بات ہوگی، هو الذی یصورکم فی الارحام ما یشاء، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہاری شکلیں بناتا ہے، ماؤں کے پیٹوں کے اندر جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی نہیں آئی؟ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے، تمہاری صورتیں بناتا ہے، ماؤں کے رحموں کے اندر، ان کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ کسی سے پوچھ پوچھ کر کوئی کام نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ یہ دو باتیں ہوئیں۔ پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب کچھ آسمان و زمین کی مخفی چیزوں کو جاننے والا اللہ ہے۔ دوسری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے۔ غور کیجئے، اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ پانی کے ایک قطرے کو رحم مادر میں پہنچا کر، پانی کے قطرے کو ماں کے پیٹ میں پہنچانے کے بعد اس کو خون میں تبدیل کرتا ہے، پھر اس کو گوشت میں تبدیل کرتا ہے، پھر اس میں انسانی شکل بناتا ہے، اس میں ہڈیاں بھی پیدا کرتا ہے، اس میں چہرہ بھی بناتا ہے، چہرے میں آنکھیں بھی بنتی ہیں، ناک بھی بنتی ہے، رخسار بھی بنتے ہیں، کان بھی بنتے ہیں، سر بھی بنتا ہے، گردن بھی بنتی ہے، دھڑ بھی بنتا ہے، ہاتھ بھی بنتے ہیں، سینہ بھی بنتا ہے، پیٹھ بھی بنتی ہے، پاؤں بھی، ٹانگیں بھی بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ بنانے کے بعد اللہ اس میں روح ڈالتا ہے۔ فرمائیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اندر انقلاب ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ ماں کو بھی پتہ نہیں جس کے پیٹ کے اندر بچہ بن رہا ہے، باپ کو بھی پتہ نہیں جس کا نطفہ ہے، خاندان کو بھی پتہ نہیں جس خاندان کا بچہ ہے، پتہ اسی کو ہے، پتہ اسی کو ہے جو یہاں شکلیں بنا رہا ہے۔ والذی یصورکم، وہی تو ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ کہاں بناتا ہے؟ فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ یہ دو باتیں ہوگی۔ پہلی بات کا خلاصہ یہ کہ سب کچھ جاننے والا بھی، دوسری بات کا خلاصہ یہ کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یعنی علم اور قدرت، یہ دو صفتیں اللہ کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لا الہ الا ہو،
اب یہ مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ مان لو کہ اللہ کے سوا سب کچھ جاننے والا بھی کوئی نہیں، یہ مان لو کہ اللہ کے سوا سب کچھ کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ آ رہی سمجھ کہ نہیں آ رہی؟ اللہ سمجھ دے، ایسی سمجھ دے کہ آپ اس اللہ کے پیغام کے مبلغ بن جائیں۔ اللہ کی قسم، جب مجھے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میرے سامعین میں سے کسی مسلمان بھائی کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اتنا میرا دل باغ باغ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ کلمے کا معنی سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کلمے کا معنی لا الہ الا اللہ، اس کا معنی سب کچھ جاننے والا بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب کلمے کا معنی سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ جب آپ کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ، وہ کہے گا یہ تو عربی زبان میں ہے، مجھے کچھ پتا نہیں، تو پھر بتائیں گے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے، علیم بھی وہی ہے، قدیر بھی وہی ہے۔ آگے چلیے، بہت باتیں میرے ذہن کے اندر گردش کرتی ہیں، لیکن چیدہ چیدہ مقامات سے میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 25ویں پارے میں سورہ شورا ہے۔ کون سی سورت؟ شورا۔ ایک پل رک کر یہ سورت آپ کی جمہوریت کی جڑوں کو کاٹتی ہے۔ جمہوریت کے یہ جتنے بھی غلام ہیں، چونکہ وہ جمہوریت کے غلام ہیں، اس وجہ سے خدا کے پیغام کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ ہمارا کلام نہیں۔ لیکن اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کی یہ خاص صفت بیان فرمائی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے چلتے ہیں۔ جمہوری اسمبلی نہیں، مجلس مشاورت، مجلس شورا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا تھی، فاروق اعظم کی مجلس شورا تھی، صدیق اکبر کی مجلس شورا تھی، سیدنا عثمان کی مجلس شورا تھی، سیدنا علی کی مجلس شورا تھی، سیدنا معاویہ کی مجلس شورا تھی۔ صحابہ کرام مشاورت سے کام کرتے تھے۔ ان کا انتخاب کیسے ہوتا تھا؟ کھڑے ہو جا بھی ووٹ لو، کس کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں؟ یوں نہیں ہوتا تھا میرے دوستو۔ یہ یورپ سے آنے والی وہ شیطانی وحی اور وہ سوچ ہے، اس کے مطابق یہ سارا کام۔ ایک پڑھا لکھا جج، اس کو 100 ووٹ ملتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک سیپر، ایک جمعدار، اس کو 102 ووٹ ملتے ہیں، تو کون جیت جائے گا؟ اور پھر وہ قانون سازی کرے گا اس بد نصیب قوم کے لیے۔ کیا یہ بات حقیقت نہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر انگوٹھا ٹیک لوگ موجود ہیں؟ آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ ہم کسی پارٹی کے جھنڈا اٹھانے والے نہیں، لیکن ذرا آنکھیں کھول کر دماغ کو کھلا رکھ کر اس معاشرے میں جیتے ہیں۔ بالکل جاہل بٹا جاہل پارلیمنٹ کا ممبر ہیں، اور وہ اس بد نصیب 22 کروڑ عوام کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ اسلام میں شورائیت ہے۔ شورا کا مطلب یہ ہے کہ اہل رائے، جس آدمی میں صلاحیت ہو رائے دینے کی، اس کو منتخب کیا جاتا ہے، ہر نتھو پتو کو نہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے
بڑی خوبصورت بات کہی ہے اقبال کے پجاری، کم از کم ان کی بات تو مان لیں. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اسلام میں تولنے والی بات ہے، گننے والی نہیں. تولو کس کا وزن زیادہ ہے، جس میں صلاحیت زیادہ ہے بات کرنے کی، بات سمجھانے کی، رائے دینے کی. اگر وہ صرف ایک صوبے سے ملتے ہیں تو سارے کی ساری شورا، مجلس شورا ان پر مشتمل ہوگی. آپ نے اسمبلی کے ممبران کی کبھی تقریریں سنی ہیں؟ سنتے ہوں گے یقیناً. ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا لحاظ کر کے نہ بولتے ہوں، سنتے ہوں گے. اور اب تو آپ کا جو نیٹ ہے وہ سب کچھ کھول کر رکھ دیتا ہے. ان کی تقریریں بھی. سچ بتائیں، ان میں سے کسی ایک کو کچھ سلیقہ ہے بات کرنے کا؟ کب بات شروع کرنی ہے، کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا؟ یا کسی ایک کے پاس کوئی پروگرام ہے اس بدنصیب قوم کی بھلائی اور فلاح کے لیے؟ کوئی پروگرام نہیں. ایک دوسرے کے مٹی پلیت کریں گے، ٹانگیں کھینچیں گے، لیکن کوئی اصلاحی فلاحی پروگرام نہیں. میں نام لوں گا، ہو سکتا ہے آپ حضرات کسی نہ کسی کے ساتھ وابستہ ہوں، تو میں آپ کی دل شکنی کرنا نہیں چاہتا. اتنی بڑی اسمبلی ہے، اس میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں لوگوں. اور پھر جو اوپر کی سطح کے صف اول کا لیڈر ہے، ان کو کوئی بات کرنے کی تمیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ ہے جمہوریت کی برکات جس سے ہم برسوں سے مستفید ہو رہے ہیں. ہماری نسلیں بھی شاید اس کی نحوست سے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. یا اللہ تو اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے. ہماری کمزوریاں تیرے سامنے ہیں، تو جانتا ہے سب کچھ، لیکن ہماری نیتوں سے میں تو واقف ہے. اللہ تو اپنے رحمت کے ساتھ کوئی بہتر حاکم نصیب فرما، بہتر حکمران نصیب فرما، تاکہ اس ملک کے لیے، اس ملک میں بسنے والے عوام کے لیے کوئی خیر کے فیصلے آ جائیں. یا اللہ ایسا حاکم نصیب فرما جو تیرے دین کے لیے مخلص ہو، تیرے دین کو نافذ کرے. مسلمانوں نے قربانیاں دین تھی دین کے نفاذ کے لیے، لیکن یہاں آ کر ان چال بازوں نے، ان غداروں دھوکہ بازوں نے وہی کام کرنا شروع کر دے جو ہندوستان کا ہندو کرتا ہے. وہ بھی جمہوریت پسند ہے، یہ بھی جمہوریت پسند ہے. اسلام وہاں بھی نہیں، اسلام یہاں بھی نہیں. لیکن ایک بات میں آگے یہ بات اب روکتا رہی. مودی تقریر کر رہا تھا، ہمارا دشمن ہندو، مسلمان کا دشمن ہندو، تقریر کر رہا تھا. پڑوس کی مسجد سے اذان کی آواز آئی، تقریر روکی کہ نہیں روکی؟ بتائیے روکی کہ نہیں روکی؟ میں نے خود سنی ہے. اذان کی آواز جو ہے بڑی خوبصورت اذان، ایک دم رک گیا. وہ اس نے اسپیکر کے جو اس نے سمیٹ دیا. اس کے مقابلے میں پاکستان کا وزیر اعظم اذان کی آواز آتی ہے، وہ تقریر کر رہا ہے، اس کو پیچھے 2-3 دفعہ کہا گیا کہ اذان کی آواز آ رہی. کہتا ہاں میں سن رہا ہوں بھائی. یہ کہتا ہے میں سن رہا ہوں، لیکن اپنی تقریر نہیں روکی. یہ ہے کہ نہیں؟ کیوں آپ بات کو چھپا رہے ہیں؟ یہ دونوں ہی باتیں آپ کو نیٹ سے معلوم ہوئی ہیں. میں کسی پر تہمت نہیں لگا رہا. اس طرف ہندو ہے، وہ نہ روکتا اپنی تقریر کو تو کوئی فرق ہمیں گلا نہیں تھی، اس لیے کہ وہ کافر ہے، وہ اسلام کو نہیں مانتا، اسلام کے اقدار کو نہیں مانتا، اس کے شاعر کو نہیں مانتا. لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی تعلیمات کو کس طرح اس نے حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا. خدا کی پکڑ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. چوبے خدا صدا نہ دارد، وقتے کے زرد دوا نہ دارد. خدا کی لاٹھی اس کی آواز نہیں ہوتی، جب پڑتی ہے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا. یہ فرق ہے پاکستانی مسلمان کا اور ہندوستانی کافر کا. کتنا احترام ہے اس کے دل میں شاعر اسلامیہ کا. اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے
اللہ اکبر تو وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے، اس نے اذان نہیں سنی، نہ سننے دی ہے. ان سے توقع رکھیں گے خیر کی؟ کلا ثم کلا ثم کلا، ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں، ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں. اسلام نے سورہ شورى نازل کر کے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتا دیا کہ مسلمانوں تمہارے معاملات مشاورت سے چلنے چاہیے. اللہ کا حکم مانیں گے تو خیر آئے گی، نہیں مانیں گے تو اللہ مجبور نہیں خیر لانے کے لیے. خیر یہ ضمنی بات تھی. سورہ شورى کی آخری رکوع کی 2-3 آیات 49 50 اور 51. للہ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اللہ ہی کا اختیار ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں. آسمانوں میں بھی اس کی مرضی چلتی ہے، کوئی ایک کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. زمین میں بھی اسی کی مرضی چلتی ہے، کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. وہ جب چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے، جب چاہتا ہے ہوائیں چلاتا ہے، نرم نرم ہوائیں، جب چاہتا ہے آندھیاں چلاتا ہے، جب چاہتا ہے کڑاکے کی دھوپ. مرضی کس کی ہے؟ موسموں پر کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ ہی کا. زمینوں میں بھی اللہ ہی کا کنٹرول، آسمانوں میں بھی اللہ ہی کا کنٹرول ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. دنیا میں جتنی چیزیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں یہ کس نے بنائی ہیں؟ آسمان کس نے بنائے ہیں؟ آسمانوں میں کبھی سوراخ ہوا؟ کبھی مرمت کی ضرورت پڑی؟ کب سے ہیں؟ اور کوئی ان کی تاریخی پس منظر کوئی زمانہ یاد ہے کسی کو؟ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے؟ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے. جب اللہ نے بنایا تو بن گے، جب تک رکھے گا تو رہیں گے. زمینیں کب سے ہیں کوئی نہیں جانتا. زمینوں کے دامن میں پہاڑ کس نے رکھے؟ بولیں، سوئے نا. میں جاگ رہا ہوں تو آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. زمین کے دامن میں پہاڑ کس نے رکھے ہیں؟ درخت کس نے پیدا کیے ہیں؟ سبزہ کس نے پیدا کیا ہے؟ دریا کس نے بہائے ہیں؟ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے کس نے بنائے ہیں؟ حشرات الارض، زمین کے اندر کیڑے مکوڑے کس نے بنائے ہیں؟ سمندروں کے اندر لا تعداد مخلوق کس نے بنائی ہے؟ یہ زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے انسان کس نے بنائے ہیں؟ اللہ ہی نے بنایا. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے بناتا. یہب لمن یشاء اناسا، توجہ، یہب لمن یشاء اناسا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے. اولاد کون بناتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ تو پھر بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی کس نے بنائے؟ اللہ نے. یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے، ایک بیٹا بھی نہیں ہوتا. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے، ایک بیٹی بھی نہیں ہوتی. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور چاہتا ہے تو جوڑے جوڑے بنا دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بیٹا بھی نہیں بیٹی نہیں. یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ہی کے.
آخر میں فرما انہ علیم قدیر، انہ علیم قدیر، یقیناً وہی سب کچھ جاننے والا ہے، وہی ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ یہی بات میں نے سمجھائی تھی، علم اور قدرت، علم اور قدرت سارے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیں، قرآن کریم یہی بتائے گا سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے، اور جس میں یہ دو صفات ہیں وہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ جس میں یہ دو صفات ہیں وہ پکار کے لائق، اس کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں۔ علم اور قدرت۔ آیت الکرسی کے جو 10 جملے ہیں نا، اس کے آپ تجزیہ کریں، گھر جا کر آپ بیٹھیں، ایک ایک جملے کو غور کریں تو آپ کو صرف 2 ہی باتیں خلاصہ نکلے، سب کچھ جاننے والا بھی وہ اور سب کچھ کرنے والا بھی وہی۔ ان 10 جملوں کا خلاصہ 2 لفظوں کے اندر ہے، قدرتوں کا مالک بھی وہی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی وہی ہے، اور جس ذات کے اندر یہ 2 صفات ہوتی ہیں وہی الہ ہوتی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ ایک اور جگہ بتاتا ہوں، سولہواں پارہ سورہ طٰہٰ، کون سی سورہ؟ طٰہٰ۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن نازل کیا ہے اس نے جو زمینوں کا بنانے والا ہے اور بلند آسمانوں کا بنانے والا۔ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ کس کا حکم نامہ ہے؟ وہ اللہ جس نے آسمان بنائے، جس نے زمینیں بھی بنائی ہیں۔ الرحمن جو بڑا مہربان ہے، علی العرش استویٰ، عرش پر مستوی ہے، یعنی سارے نظام حکومت کا مالک وہ ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین میں جو کچھ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے وہی اس کا مالک ہے، آسمانوں میں جو کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا وہی اس کا مالک ہے۔ وما بینہما، زمینوں کے اندر اور آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وما تحت الثری، زمینوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ اللہ ہی نے بنایا ہے۔ وَإِن، یہ تو اللہ کی قدرت کی باتیں ہو گئیں، یہ اللہ کی قدرت کی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اے انسان تو اونچی اونچی آواز سے بولے یا چپکے سے بولے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تو بھیدوں اور رازوں کو جانتا ہے، اس سے نیچے باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ علم کے اعتبار سے وہ ایسا ہے جو چیز ابھی آپ کے راز میں آئی ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو آپ کے راز میں نہیں آئی اس کو بھی جانتا ہے۔ سب کچھ بنانے والا بھی وہ، آسمانوں کا نظام چلانے والا بھی وہ، سب کچھ جاننے والا بھی وہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ جا بجا قرآن کریم کے اندر یہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 صفتیں بیان ہوں گی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی علم والی صفت، قدرت والی صفت اور علم والی صفت، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے سوا سب کچھ جاننے والا بھی کوئی نہیں اور سب کچھ کرنے والا بھی۔ اللہ اکبر۔ دل تو کرتا ہے، اچانک میرا ذہن منتقل ہوا ایک بہت بڑی ہستی جس کو اللہ نے بہت بڑی حکومت عطا کی تھی، ایسی جو اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی آج تک کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ ان کا ذکر خیر چھیڑ دوں، لیکن میں نے
گھڑی کو جب دیکھا تو گھڑی میں ٹائم بڑا نازک بتایا جا رہا ہے، بات پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے میں اس وعدے پر کہ اگر زندگی ہوئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں بھی زندہ رہا، اس وعدے پر انشاءاللہ یہ بات آگے چلائیں گے اور اس ہستی کا ذکر بھی کریں گے، اس ہستی کا ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔